مقدس فرانسس آف پاؤلا 27 مارچ 1416 کو پاؤلا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین کئی سال تک بے اولاد رہے۔ اس دوران وہ دعا اور مقدسین کی شراکت میں خدا سے رحم مانگتے رہے۔ ان کے مربی سینٹ فرانسس آف اسیسی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو اولاد جیسی نعمت ملی تو انہوں نے اس کا نام اپنے مربی کے نام فرانسس سے رکھا۔ چند سال بعد فرانسس کو آنکھ کی بیماری لاحق ہوئی جو حد درجہ بڑھ گئی، جس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے والدین نے مقدس فرانسس آف اسیسی کی شفاعت طلب کی اور کہا کہ جب وہ ٹھیک ہوگا تو 1 سال تک فرانسسکن آرڈر میں ان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور روم اور کئی ایمان افروز مقامات پر گئے جہاں آپ نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ ہرمٹ کی زندگی بسر کرتے تھے جس کے لیے آپ نے سمندر کے کنارے ایک غار میں قیام کیا۔ آپ نے 3 سیل اور 1 چیمل کی تعمیر کی۔ اس طرح نئی کمیونٹی کا آغاز ہوا۔ سن 1436 میں کئی اور افراد کی آمد کے بعد یہ لوگ ہرمٹس آف سینٹ فرانسس آف اسیسی کہلانے لگے، جس کے کچھ عرصہ کے بعد انہیں منم کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے سب سے چھوٹا۔ حلیمی ان کا نشان تھی اور وہ مقدس فرانسس کی زندگی کا اہم حصہ تھی۔ آرڈر آف فرانسسکن کے 3 عہد یعنی سادگی، پاکیزگی اور وفاداری کے علاوہ انہوں نے ایک اور نیا عہد اپنایا جس میں ساری زندگی روزوں کے ایام میں گوشت اور ہر وہ چیز جو جانور سے حاصل ہوتی ہے چھوڑ دی، یہاں تک کہ دودھ اور انڈے بھی۔ یہ اس لیے تھا کہ مقدس فرانسس نے یہ محسوس کیا تھا کہ 15ویں صدی میں ہی پاک ماں کلیسیا کے خلاف بہت سے لوگ لینٹ یعنی روزوں کے ایام کی اہمیت سے دور ہو رہے تھے، جو آج کل بہت کم ایمانداروں میں نظر آتی ہے۔ آپ پاپا اعظم کے حکم پر بادشاہ لوئس سے ملنے فرانس گئے جو بسترے مرگ پر تھے۔ آپ نے انہیں تسلی دی اور اپنی زندگی پر ایمان مضبوط کرنا سکھایا۔ اس بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نے آپ کو اپنے اصلاح کار کے طور پر مقرر کیا۔ اس عہدے کے باوجود آپ نہایت حلیم رہے اور اس سفر سے واپسی پر کئی بیمار آپ کی دعا سے صحت یاب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ 1464 میں آپ اپنے شاگردوں سمیت اسٹریرر آف مسینا کے ذریعے سسلی جا رہے تھے۔ کشتی نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے اپنا چوگا پانی پر ڈالا اور لاٹھی سے سیل بنا کر سوار ہوئے۔ 2 شاگردوں کے ساتھ آپ سسلی پہنچے۔ اسی طرح آپ کا بھانجا وفات پا گیا۔ اس پر آپ کی بہن کو آپ کی تسلی چاہیے تھی۔ آپ نے اس کا جسد اپنے سیل میں منگوایا اور خدا سے دعا کی تو وہ لڑکا زندہ ہو گیا اور ساری زندگی منم کی طرح زندگی گزارنے لگا اور خدا کے لیے کام کرتا رہا۔ ایک لڑکی کا زخم بہت عرصے سے نہیں جاتا تھا۔ جب اس کی ماں نے اسے مقدس فرانسس کے پاس بھیجا تو انہوں نے کچھ پتے توڑ کر اسے دیے اور کہا کہ یہ ابال کر اپنے زخم پر لگا لینا تو تم شفا پاؤ گے۔ اس لڑکے نے کہا، یہ عام پودا کس کے لیے نہیں جانا جاتا، لیکن آپ نے کہا شفا خدا دیتا ہے، تم ایمان رکھو گے تو تم شفا پاؤ گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ مقدس فرانسس آف پاؤلا نے اپنی زندگی میں مشکلات، دکھ اور تکالیف کا اظہار کبھی کسی سے نہ کیا اور ساری زندگی حلیمی سے خدا کا کام سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے 91 برس کی عمر میں وفات پائی۔ پوپ لیو نے 1519 میں آپ کو مقدس قرار دیا۔ کلیسیا آپ کی عید 2 اپریل کو مناتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مسیح خداوند کے زندگی کے نمونے پر چلتے ہوئے سادگی اور پاکیزگی سے زندگی بسر کی اور اس دنیا کے لیے روشنی کا باعث بنے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ کلام مقدس کی یہ آیت سینٹ فرانسس آف پاؤلا کی زندگی سے صاف ظاہر ہوتی ہے۔